أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. 5 پارے سورہ نساء کی یہ 8واں رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 60 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر مسلمانوں کے مخالفت میں اہل کتاب اور اہل کتاب میں بالخصوص یہود جو اپنے دلوں میں عناد رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ جو صاحب کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہی بنیادی عقائد پر عمل پیرا ہونے والوں کے مقابلے میں وہ ایسوں کے ساتھ تعلقات اور دوستیاں قائم کرنے میں پیش رہتے ہیں اور ان کو مقدم سمجھتے ہیں کہ جو نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہ رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اس طرز عمل پہ ان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ تم یہ سب کچھ جو کر رہے ہو یہ خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے بہک گئے ہو، اور یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ تمہارے آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں. ان آیاتوں کی شان نزول میں جو احادیث ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہود کے سردار حیی بن اخطب اور کعب بن اشرف اپنی ایک جماعت کو جنگ احد کے بعد لے کر مکہ مکرمہ میں قریش کے ساتھ ملنے کے لیے آئے. یہود کا سردار کعب بن اشرف ابو سفیان کے پاس آیا. اب تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا. اہل مکہ نے کعب بن اشرف سے کہا کہ تم ایک دھوکہ دینے والی قوم ہو. اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے اور بات میں پکے ہو تو ہمارے ان 2 بتوں جبت اور طاغوت کے سامنے سجدہ کرو. اب حیی بن اخطب اور کعب بن اشرف باوجود اس کے کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے، چنانچہ انہوں نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا ہی کیا. اس کے بعد کعب نے قریش سے کہا کہ 30 آدمی تم میں سے اور 30 آدمی ہم میں سے سامنے آئے تاکہ رب کعبہ کے ساتھ اس چیز کا عہد کریں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اتباع کرنے والے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے. کعب کے اس تجویز کو قریش نے پسند کیا اور اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر دیا. اس کے بعد ابو سفیان نے کعب سے کہا کہ تم اہل علم ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم بالکل جاہل ہیں، اس لیے آپ ہمارے متعلق بتائیں کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کعب نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہم حج کے لیے آنے والے لوگوں کو ان کے کھانے پینے کے غرض سے ان کے لیے اونٹ ذبح کرتے ہیں اور ان کو دودھ پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اپنے خویش اور اقربا سے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کی دین کو چھوڑ دیا ہے اور اپنوں سے علیحدہ ہو چکا ہے، اور اس نے ہمارے قدیم دین کے خلاف اپنا ایک نیا دین پیش کیا ہے. ان باتوں کو سن کر کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ حق پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ گمراہ ہو چکا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی. چنانچہ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل کتاب مسلمانوں کے خلاف، بالخصوص یہود مسلمانوں کے خلاف کہاں تک جا سکتے ہیں کہ وہ بت پرستوں کی بت پرستی کو اسلام کے مقابلے میں پسندیدہ کہنے تک کو ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے اور ان کے طرف
ہر حال میں مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اپنا دست اتحاد بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو۔ جبت اور طاغوت اصل میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی پوجا کی جاتی ہو، جس کی بندگی کی جاتی ہو، جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہو اللہ کے سوا، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ کوئی قبر ہو، چاہے وہ کوئی بت ہو یا کوئی اور چیز، حیوان ہو یا کوئی غیر حیوان، تو انہوں کو جبت اور طاغوت کہا جاتا ہے۔ جبت بنیادی طور پہ بتوں کو کہا جاتا ہے اور طاغوت سرکشی کرنے والے شیطان کو کہا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ شیطانی اثرات ہی کی وجہ سے بندہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں کہ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں ان سے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ لعنت کرے فلن تجد له نصیرا، تو آپ ان کا کوئی بھی مددگار نہیں پاؤ گے۔ یہ لوگ اگر اپنے خواہشات کی تسکین اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے وسیع تر اتحاد کے غرض سے اسلام کے مقابلے میں شرک کو پسندیدہ کہتے ہیں تو یہ اللہ کی لعنت کا اثر ہے، اور یہ وسیع تر اتحاد کر کے بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اللہ کا ارشاد ہے ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں، یعنی خدا کے اس پھیلی ہوئی اور وسیع تر سلطنت میں اور حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تب تو یہ لوگ لوگوں کو ایک پھیل کے برابر بھی چیز نہ دیتے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، کیا یہ لوگوں سے اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اپنے فضل میں سے؟ تو بھئی فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، یقیناً ہم نے دی تھے خاندان ابراہیم کو کتاب، والحکمت اور دانائی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو ایک بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی۔ فمنہم من آمن به، پھر ان میں سے کسی نے اس کو مانا، ومنہم من صد عنہ، اور کوئی ان میں سے وہ ہوا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے اور دین سے ہٹا رہا۔ وکفا بجہنم سعیرا، اور کافی ہے دوزخ ان کے جلانے کے لیے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ہمارے باتوں کے، سوف نصلیہم نارا، جلد ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی جل جائے کرے گی ان کی کال، بدلنا جلودہم جلودا غیرہا، تو ہم بدل دیں گے ان کے کال کو پہلے کے مقابلے میں، یعنی پہلے کال ختم ہو گئی اب دوبارہ ہم ان کے کال کو بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ بار بار چکھتا رہے عذاب کو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں کئی مرتبہ ان کے کالوں کو تبدیل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے کام کیے، سندخلہم جنات، سو ہم ان کو داخل کریں گے جلد ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں سدا، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے وہاں ہوں گے پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ خواتین، نیک اعمال کے لیے پاکیزہ شوہر۔ وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے ان کو ظلا ظلیلا، گھنی چھاؤں والے جگہ میں، جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کی زمین انتہائی زرخیز ہوگی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یہ کہ پہنچا دو امانت والوں کو، واذا حکمتم بین الناس، جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم به، اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لہذا اگر امانتوں میں بددیانتی کی اور انصاف میں ظلم سے کام لیا تو اللہ تبارک و تعالی سن رہا اور دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ جس طرح اہل کتاب نے اپنے خواہشات کی تسکین اور وسیع تر
مقاصد کے حصول کے لیے بت پرستوں کی بات مان لی اور ان کے بتوں کے سامنے جھک گئے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے مدد کے حصول کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے مسلمان حاکم ہیں ان کی باتوں کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا تنازع پڑ جائے کسی معاملے میں، یعنی رعایا اور بادشاہوں کا یا رعایا کا آپس میں کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس معاملے میں رجوع کرو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف۔ اللہ کے قرآن میں دیکھو کہ اس اختلافی معاملے میں اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا فیصلہ فرمایا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم یقین رکھنے والے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے انجام کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں کو ان کی زندگی کی کسی بھی مشکل موڑ پر بے یار اور مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اس مشکل کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، یعنی اللہ کے قرآن میں اس مشکل کا حل تلاش کریں۔ اگر دو فریق اپنے اپنے رائے پر قائم ہو اور کوئی اپنے ایک رائے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اللہ کے قرآن میں دونوں کے رائے کو معلوم کر لیا جائے کہ اللہ کا حکم اس بارے میں کیا ہے اور اللہ کے رسول نے اس بارے میں کیا فیصلے فرمائے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافحين۔ اس آیات سے سورہ نساء کی 24ویں آیت کا ابتدا ہوتا ہے اور یہیں سے 5واں پارہ اپنے پہلے آیت سے شروع ہوتا ہے، گویا یہ آیات 5 پارے کے پہلی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے ساتھ اس وجہ سے نکاح درست نہیں کہ وہ دوسروں کے عقد نکاح میں ہے۔ تو جو خاتون کسی کے عقد نکاح میں ہو، اس کے عقد نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور شخص کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کریں، اور اگر کوئی کرے گا نکاح تو وہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ وہ گناہ ہوگا۔ اللہ کا ارشاد ہے والمحصنات من النساء، اور وہ خاون والی عورتیں الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک ہو جائے تمہارے ہاتھ۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے تم پر، جن کے مالک ہو جائے تمہارے ہاتھ۔ اس آیات کی تفسیر یہ ہے کہ اگر کہیں مسلمانوں کے اجتماعی طور پر کفار کے ساتھ جنگ ہو جائے اور پھر جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کچھ ان کے قیدی آئیں، مسلمانوں اور ان کے درمیان قیدیوں کے عادل تبادلے کا کوئی ضابطہ اور قانون موجود نہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ان قیدیوں میں اگر کچھ ایسے خواتین ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کو دشمنوں کے حوالے کرنا پھر تو کسی طریقے سے بھی مناسب اور درست اور فائدہ مند سود مند نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے کہ ایسی خواتین 3 مہینے تک بغیر شادی کی رہے گی، اور 3 مہینے کے بعد یوں تصور کر لیا جائے گا کہ ان خواتین کو دارالکفر میں رہنے والے ان کے شوہروں نے طلاق دے دیا ہے، اور پھر جو اسلامی حکومت کا صدر ہے یا امیر ہے وہ حکم دے دے گا کہ بھئی ان کو مسلمانوں میں اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے کہ وہ ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے، تعلیم اور تربیت کے بندوبست بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ان کو ان کے آگے شادیوں کی کرانے کا اختیار بھی ہو کہ وہ اپنے ساتھ نکاح کریں یا کسی اور کے ساتھ نکاح کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شوہر والے عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں کہ جو بوجہ قید کے لونڈیاں بن کر تمہارے ہاتھ لگ چکی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال ہے تمہارے لیے ما وراء ذَلِكُمْ، جو ان عورتوں کے سوا ہے جن کا گزشتہ آیاتوں میں تذکرہ ہوا۔ لیکن یہ خواتین جو تمہارے لیے حلال ہیں یہ بھی مشروط حلال ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم ان کو مال کے بدلے میں طلب کرو، محسنین عقدی نکاح میں لانے کی غرض سے، یعنی صرف پیسے دے کر اپنے خواہشات کا تسکین مقصد نہ ہو، بلکہ عقدی نکاح میں لانے کی غرض سے تم ان پر پیسے خرچ کرو، غیر مصافحین، نہ کہ وقتی تسکین کے لیے۔ فمستمتعتم به منہن،
پھر جس کو بھی تم لاؤ اپنے کام میں یعنی عقد نکاح میں، فآتوہن اجورہن، پس دو ان کو ان کا مہر فریضۃ جو مقرر ہوا، ولا جناح علیکم، اور تمہارے پر کوئی گناہ نہیں، فیما اس بات پر تراضیتم بھی کہ جس پر تم آپس میں رضامند ہو جاؤ، من بعد الفریضۃ اس مہر کے مقرر کر جانے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خبردار حکمت والا ہے۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں جن کے بغیر نکاح درست نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپس میں میاں بیوی دونوں ایجاب اور قبول کر لیں کہ بیوی جو عاقل اور بالغ ہے، بچی جو عاقل اور بالغ ہے، وہ یہ کہیں کہ میں نے اپنے آپ کو فلاں شخص کے اپنے نکاح میں دے دیا ہے اور میں اس پہ رضامند ہوں، اور وہ کہے کہ میں نے فلاں خاتون کو یا فلاں بچی کو جو کہ فلاں کی بیٹی ہے اس کو اپنے لیے عقد نکاح میں باعوض اتنے مہر روبرو ان گواہوں کے اپنے لیے قبول کر لیا ہے۔ تو ایک یہ ایجاب اور قبول شرط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ایجاب اور قبول پر گواہوں کی موجودگی جو کہ کم از کم 2 عاقل بالغ مسلمان مرد ہے ان کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس دورانیے میں، اس ایجاب اور قبول کے دورانیے میں مہر مقرر ہو۔ مہر کے لیے شریعت نے کوئی خاص حد مقرر نہیں کی، اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ یہ شوہر کے بساط پہ ہے، استطاعت پہ ہے کہ وہ جتنا دے سکیں اتنا وہ مقرر کریں۔ کم از کم کے لیے بھی کوئی حد مقرر نہیں۔ فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ کم از کم 10 درہم ہونے چاہیے، اور اس سے زیادہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ یہ اس خاتون کا حق ہے، جس وقت وہ چاہے اس سے طلب کر سکتی ہے، لیکن اگر نکاح میں کوئی مہر مقرر کر دیا جائے اور بعد میں وہ میاں بیوی آپس میں اس مقرر مہر کے علاوہ کسی اور بات پہ راضی ہو جائے، کمی پہ راضی ہو جائے بیوی، یا زیادتی پہ راضی ہو جائے شوہر، تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ چاہے تو خاتون سارا معاف کر دیں، چاہے تو خاتون اس مرد اس مقرر کردہ مہر سے زیادہ دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ تو ان 3 شرائط کے ساتھ ان مذکورہ خواتین کے علاوہ کسی بھی خاتون کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو، طولاً اس بات کا، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، یہ کہ وہ نکاح کر سکے پاک دامن عورتوں کے ساتھ جو کہ آزاد ہیں، تو فمما ان کو وقت نکاح ملائیں، ملکت ایمانکم جو کہ تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں، اس لیے کہ ان کے حقوق اور ان پر اٹھنے والے اخراجات آزاد خواتین کے مقابلے میں کم ہیں، من فتياتکم المؤمنات، تمہارے مسلمان لونڈیوں میں سے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، بعضکم من بعض، تم سب ایک ہی ہو۔ اب وہ لونڈی جس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اگر وہ کسی شخص کی ہے، ظاہر بات ہے وہ کسی شخص کی ہوگی ملکیت میں، تو اس کی اجازت اس کے لیے ضروری ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر آپس میں چپ چپا کر کے نکاح کر لینا درست نہیں۔ فانکحوہن، پس نکاح کرو ان سے، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت ہے۔ وآتوہن اجورہن، اور دو ان کو ان کا مہر بالمعروف، دستور کے مطابق۔ محصنات، عقدی نکاح کے قید میں لانے کی غرض سے، غیر مصافحات، نہ کہ وقتی مستی نکالنے کی غرض سے، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہو تم چپ کے تعلقات قائم کرنے والے۔ تو شریعت ان معاملات میں اظہار چاہتا ہے کہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ فلاں خاتون فلاں شخص کی بیوی ہے، تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھئی اس کا کس کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے، تاکہ خدا نخواستہ کل کو وہ جب چلے پھرے گھومیں اور اٹھے بیٹھیں تو کسی کو ان پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ لیکن صرف پیسے دے کر اپنے وقتی خواہش کی تسکین اس کے ذریعے حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کسی طرح درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مصافحات میں آتا ہے، یعنی وقتی طور پہ مستی نکالنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب اس کو تم اپنے قید نکاح میں لا چکے، یعنی ان لونڈیوں کو، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ کوئی گناہ کا کام کر جائے، یعنی خدا نخواستہ اگر زنا کر جائیں، تو فعلیہن، تو ان پر ہیں نصف آدھی ما اس کے علی المحسنات، جو آزاد عورتوں پر ہیں، من العذاب، سزا میں سے۔ تو آزاد
شادی شدہ عورت اگر اس گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کے لیے سزائے موت ہے، لیکن لونڈی اگر شادی کے بعد اس گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کے لیے سزائے موت نہیں، اس لیے کہ سزائے موت کا نصف نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تعزیر ہے۔ اور اگر یہ غیر شادی شدہ لونڈی ہو اور وہ اس گناہ کا ارتکاب کر لیں تو آزاد کے لیے 100 دورے ہیں تو لونڈی کے لیے 50 ہوں گے۔ ذالک یہ اس لیے لمن خشی العنت منکم کہ جو تم میں سے تکلیف میں پڑنے کا خوف رکھتا ہو کہ خدا نخواستہ گناہ کی تکلیف میں پڑ جاؤں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسے لونڈی کے ساتھ شادی کر لیں۔ وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے کہ بندے کو اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو وہ مالی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی جدوجہد کو جاری رکھیں یہاں تک کہ وہ ایک آزاد خاندانی خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کا قابل ہو جائے۔ جب وہ ایسے آزاد خاندانی خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کا قابل ہو جائے گا تو پھر اس کو لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ لونڈی کے ساتھ جو نکاح کرنا ہے وہ تو بامر مجبوری کرنا ہے، ورنہ پھر لوگ جو ہے وہ تانے دیں گے کہ بھئی انہوں نے ایک غیر خاندان کے ایسے خاتون کے ساتھ لڑکی اور ایک ایسے لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا کہ جس کا تو عطا پتہ نہیں کہ بھئی یہ کون ہے، اس کے آگے کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ لہذا ایک لونڈی کے ساتھ اپنی نکاح کرنا یہ تان و تشنیع سے خالی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اجازت تو دے دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اگر خود کو قابو میں رکھ سکتے ہو اس وقت تک کہ جب تم ایک آزاد مومن خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کے قابل ہو جاؤ تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ 5 پارے سورہ نساء کی یہ 5 رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 34 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں گویا گزشتہ رکوع کا خلاصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بھئی ہم نے تمہیں محرمات کے بارے میں، یعنی وہ خواتین کہ جن کے ساتھ نکاح تمہارے لیے ممنوع ہے، وہ تمہیں بتا دیا ہے تاکہ تمہیں سیدھا راستہ معلوم ہو اور ان لوگوں کے راستے پہ چل پڑو جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی، جن پہ اللہ نے رجوع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، تاکہ وہ بیان کرے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور چلائے تمہیں، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ویتوب علیکم، اور تاکہ وہ تمہیں معاف کر دے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، یہ کہ تم پہ توجہ فرمائے، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو اپنے خواہشات کے پیروی میں لگے ہوئے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، یہ کہ تم پھر جاؤ بہت زیادہ دور نکل کر، یعنی جو لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ تو تمہیں ان محرمات میں مبتلا کر کے تمہیں اللہ سے دور لے جانا چاہتے ہیں، اللہ کے رحمتوں سے، اللہ کے توجہ سے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، یہ کہ تم پر بوجھ ہلکا کر دیں، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بڑا کمزور بنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، لا تأکلوا اموالکم، نہ کھاؤ اپنا مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، کہ دھوکہ، فریب، جھوٹ اور چوری اور ڈاکے کے ذریعے آپس میں ایک دوسروں کا مال کھا لیں، یہ سارے باطل طریقے ہیں۔ الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ وہ باہمی تجارت کے ذریعے ہو، ان تراض منکم، آپس کی خوشی سے۔ تو آپس میں تجارت کرتے ہوئے اگر ایک مسلمان کو دوسری مسلمان سے کوئی نفع پہنچ جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے روح سے یہ جائز ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور آپس میں خون خرابہ نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے۔ اپنے آپ کو مارنے کا مطلب فقہا نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ خودکشیاں نہ کیا کرو، اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گناہ نہ کرو کہ جس کا انجام تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے، تمہیں نقصان کی طرف لے جائے۔ اور آپس میں اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ بھی ہے
کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو بے گناہ مسلمان کو قتل کرتا ہے تو گویا وہ خود کو قتل کرتا ہے، اس لیے کہ سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا یہ کام عدواناً زیادتی کے ساتھ، وظلماً اور بے انصافی کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کو جلد آگ میں ڈال دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ سب اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ اتنے تعداد کے لوگوں میں کس کس کو پکڑیں گے، تو یہ اللہ کا کام ہے، اور جس کا کام ہو وہ اپنا کام کرنا جانتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہ کبیرہ ہے، ما وہ تنہون عنہ، جس سے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے، نکفر عنکم، تو ہم معاف کر دیں گے تم پر سے سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہوں کو، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کے مقام پر۔ گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ وضاحت فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے بتقاض بشریت جو چھوٹے درجے کے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ اپنے فضل کے ذریعے یا ان کے نیکیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرما دے گا۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ احادیث میں اس کی وضاحتیں بہت زیادہ آتی ہے۔ ان میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، اسی طریقے سے ناحق قتل کرنا، شراب پینا، تہمت لگانا، اسی طریقے سے جادو کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتی ہے۔ اور فقہاء کرام نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ جس گناہ پر اللہ نے سزا مقرر کی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس گناہ پر دنیا میں سزا مقرر نہ ہو تو وہ گناہ کبیرہ نہیں بلکہ گناہ صغیرہ ہے۔ بہرحال گناہ ہوتا ہے، اور ہر وہ کام کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو یقیناً وہ اس قابل ہے کہ اس سے بچا جائے اور اس چیز میں نہ پڑا جائے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا کہ صغیرہ۔ ولا تتمنوا، اور تمنا نہ کرو، ما اس چیز کا فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ جس میں سے ایک کو اللہ نے دوسروں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اور قرآن مجید کے آیتوں میں جو اللہ نے احکامات بیان فرمائے کہ بھئی راہ خدا میں جہاد کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، اسی طریقے سے حج کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، عمرے کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو ظاہر بات ہے کہ عام حالت میں خواتین جہاد نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے بغیر کسی محرم کے ان کے لیے حج کرنا اور عمرہ کرنا بھی ممکن نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے میں یہ مرد کتنی خوش قسمت ہے اور خوش نصیب ہے کہ وہ نیکیوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ راستے بنائے رکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز میں اللہ نے تم میں سے ایک فریق کو دوسری فریق پر فضیلت دے رکھی ہے تو اس بارے میں تم افسوس مت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو حصہ ہے اپنے کمائی کا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور خواتین کے لیے حصہ ہے اپنے کمائی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے لیے ان کے گھریلو معاملات کے نبھانے پر بہت بڑا اجر دے رکھا ہے، اور اسی طریقے سے بچوں کی پرورش پہ، بچوں کو دودھ پلانے میں، اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے پر جو اللہ نے اجر دے رکھی ہے یقیناً وہ خواتین ہی کے حصے میں آ سکتی ہے، وہ کسی مرد کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کچھ فضیلت اللہ نے مردوں کو دیا ہے کچھ اعمال میں، اور کچھ چیزوں پر اجر اللہ نے خواتین کے لیے مقرر کی ہے، اور اس طریقے سے اللہ نے بیلنس کو برابر فرمایا ہے۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث، مما اس مال کے، ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑ جائیں والدین اور دیگر قرابت دار، جن میں سے کچھ کے حصے اللہ نے پہلے بیان فرما دیے ہیں اور کچھ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئیں گے۔ والذین، اور جن سے عقدت ایمانکم، تمہارے پکے معاہدے ہو چکے ہیں، فآتوہم نصیبہم، پس ان کو ان کا حصہ دو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ گواہ ہے اور ہر چیز اللہ کے روبرو ہے، اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔ تو
اللہ نے جن ورثاء کے لیے حصے مقرر کیے اللہ کے حکموں کے مطابق ان کو ان کے حصے دے دینے چاہیے. اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنی زندگی میں کسی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے دی ہوئی مال میں سے اتنا کچھ دوں گا اور پھر وہ فوت ہو جائے دینے سے پہلے، تو ورثاء کو چاہیے کہ ان کو ان کے بزرگوں کے ساتھ یا عزیزوں کے ساتھ کی ہوئی معاہدے کے مطابق وفاداری کا مظاہرہ کریں اور ان کے اس عہد و پیمان کو پورا کریں، اس لیے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا. 5 پارے سورہ نساء کی یہ 6 رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 43 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے. گزشتہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اعمال میں بعض فریق پر فضیلت اور بڑھوتری دے رکھی ہے. کچھ چیزوں میں اللہ نے فضیلت مردوں کو دے رکھی ہے، کچھ چیزوں میں اللہ نے فضیلت اور اجر زیادہ خواتین کے لیے رکھا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ مرد و زن یہ دونوں وہ فریق ہے کہ جن کے باہمی اتفاق اور باہمی خوشحالی سے دنیا کائنات کے نظام میں چلنا ہے، اور یہ دونوں فریق میں سے ہر ایک فرد دوسروں کے لیے لازم اور ملزوم ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر ایک فریق سے دوسری فریق کے ذریعے تکمیل ہوتی ہے، اور ایک فریق دوسری فریق کے بغیر مکمل نہیں ہوتا بلکہ نامکمل ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جہاں ایک سے زیادہ فریق ہو، یعنی 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، وہاں کسی ایک فریق کو کسی بھی معاملے میں اس کے فیصلوں کو، اس کے مشوروں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مرحلے میں جہاں 2 فریق ہو، یعنی ایک مرد اور ایک خاتون گھر کے اندر، تو وہاں پر پھر معاملات میں جو بڑھوتری دی جائے گی وہ مردوں کو دی جائے گی، اس لیے کہ مرد جو ہے وہ معاشرے کے تمام حالات سے بخوبی آگاہ ہے اور زیادہ آگاہ ہوتا ہے خواتین کے مقابلے میں، اور ہر مشکل میں پڑھ کر اور ہر آسانی کو دیکھ کر وہ زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں کون سا فیصلہ زیادہ بہتر ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اکیلے میں، دن میں، رات میں، مشکل میں اور سفر میں، حضر میں، اکیلے میں زیادہ تر وہ تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے جو فطری طور پہ اللہ نے اس کے وجود کے اندر دے رکھی ہے کہ جو ایک خاتون کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اس لیے ان تمام معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باہمی مشوروں کے وقت قیم یعنی نگران جو اللہ نے مقرر کیا ہے ایک گھر کے اندر وہ ایک مرد ہے. یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں خواتین یا عورتیں دوسری درجے کی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اعمال کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مرد ہے کہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا جائے اور یہ خاتون ہے اس کو ناکامی سے ہمکنار کر دیا جائے، بلکہ اللہ کے ہاں تو معاملہ جنس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اعمال کی بنیاد پہ ہوگا. لیکن دنیا میں جو معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نگران اعلیٰ جو ہے وہ مرد ہی کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بے شمار ایسے مسائل کہ جو تنہائیوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کے حل کرنے کا طلب ہوتے ہیں، اللہ نے جسمانی ساخت مردوں کو ایسی دے رکھی ہے کہ وہ تنہائیوں میں ایسے بہتر طور پہ فیصلے کر جاتے ہیں کہ جو ایک خاتون کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتی اور بعض مرتبہ مناسب بھی نہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں مردوں کو ایک گنا فضیلت حاصل ہے. اللہ کا ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد وہ قوام ہے، نگران ہے عورتوں پر، بما اس وجہ سے فضل اللہ بعضهم علی بعض کہ اللہ نے بڑائی دے رکھی ہے ایک فریق کو دوسری فریق کے اوپر، وبما اور اس وجہ سے انفقوا من اموالہم کہ وہ خرچ کر کے لاتے ہیں ان خواتین کو اپنے مال میں سے، کہ مرد پیسہ خرچ کرتا ہے شادی پہ، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ظاہری ایسی چیز ہے جو کہ مرد کے حاکمیت کو ظاہر کرتا ہے. لیکن ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ فالصالحات
پھر جو عورتیں نیک ہو، قانتاتن تابعدار ہو، حافظاتن اپنے عصمتوں اور اپنے شوہروں کے حقوق کے محافظ ہو، للغیبی ان کے آدمی موجودگی میں، بما اس کے حافظ اللہ کی جن کے نگرانی کے اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کو سپرد کی ہے کہ وہ ذمہ داری یہی پورا کر سکتی ہے۔ واللاتی اور وہ اب اس آیات کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی ان خواتین کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جن خواتین کا عام طور پہ اپنے گھروں کے اندر اپنے شوہروں کے ساتھ رویہ مناسب نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مردوں کو بھی ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے اور ایسے عمل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے خواتین کے ناپسندیدہ رویہ کے ساتھ ہی وہ ان کو طلاق دے ڈالیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مختلف درجات مقرر کیے ہیں جو اس آیات کے حصے میں ہیں کہ وہ ان درجات کے مطابق ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ طلاق تو ایک ایسا سٹیج ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی آپس میں ملاپ کے اور آپس میں جڑے رہنے کا صورت باقی نہیں رہتا، وہ آخری سٹیج ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ واللاتی اور وہ خواتین تخافون نشوزہن کہ جن کے طرف سے تمہیں بدخوئی کا ڈر ہو تو فعیذوہن پھر ان کو خود سے سمجھاؤ، اور اگر وہ سمجھ لیں تو ٹھیک، اگر وہ زبانی کلامی نہ سمجھیں تو وہجروہن فی المضاجع ان کو جدا کر دو اپنے سونے کے بستروں سے۔ اگر وہ سمجھ لیں اور اپنے کوتاہی کو مان لیں، اگر ان کی کوتاہی ہے تو ٹھیک، اور اگر وہ شوہر کے علیحدگی سے بھی اپنے کوتاہی کو تسلیم نہیں کرتی تو اب وضربوہن ان کو تھوڑا سا ضرب دو، ان کو تھوڑا سا مار دو، لیکن یہ مارنا دشمنی کے طور پہ نہیں، یہ مارنا انتقام کے طور پہ نہیں، بلکہ یہ مارنا خیر خواہی کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جس سے اس کے جسم کا کوئی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹ جائے، اس لیے کہ وہ خاتون جو بدخوئی پہ اتر آئی ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اپنا کتنا نقصان کر رہی ہے، اور اس بدخوئی کی وجہ سے ایک ہنستا بستا گھر جو ہے اور خاندان جو ہے وہ تباہ و بربادی سے ہمکنار ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں سے وہ اپنی بدخوئی کے ذریعے علادہ ہو جائے گی تو دوسری جگہ پر معاشرہ اس کو قبول بھی نہیں کرے گا، اس لیے اس کی خیر خواہی کی خاطر وضربوہن تھوڑا سا ان کو مارو، اور یہ خیر خواہی کی بنیاد پہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک بچہ ہاتھ میں انگارہ اٹھا کر کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بزرگ جو ہے اس کے فائدے کی خاطر جو ہے اس کو تھوڑا سا ضرب مارتے ہیں، یہ دشمنی کے اور انتقام کی بنیاد پہ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لے، جن کاموں کے ماننے میں وہ بدخوئی کر رہی تھی تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اب ان پر کوئی الزام کا راستہ تلاش نہ کرو، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ بے شک اللہ سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تم کو ڈر ہو ان دونوں کے آپس میں زد رکھنے کی وجہ سے تو اب فَبْعَثُوا بھیج دو حکما من اہلہ ایک منصف مرد والوں کی طرف سے، وحکما من اہلہا اور ایک منصف عورت والوں سے، ان یریدا اصلاحا اگر وہ دونوں چاہیں گے ان کا آپس میں مصالحت تو یوفق اللہ بینہما اللہ بھی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ سب کو جاننے والا خبردار ہے۔ اب یہ وہ آخری سٹیج ہے کہ جس میں اب کسی دوسری فریق کے مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور وہ یہ کہ ایک خیر خواہ اگر میاں بیوی آپس کے اختلافی معاملات کو حل نہ کر سکتے ہوں ضد کی وجہ سے تو خاتون اپنے طرف سے ایک خیر خواہ کو اپنا وکیل مقرر کر دیں اور اس کو پورے اختیارات دیں، مرد اپنے طرف سے اپنا ایک وکیل مقرر کر دیں اور وہ دونوں وکیل منصف آپس میں بیٹھ کر کے ان اختلافی امور کا جائزہ لیں اور اس میں جو ناحق پہ ہو اس کو بتا دیں کہ بھئی آپ اس ضد کو چھوڑ دیں، اور اس طریقے سے اللہ چاہے گا تو ان دونوں کے اخلاص نیت کی وجہ سے ان کے اختلاف کو ختم فرما دے گا۔ اور اگر وہ دونوں منصف بھی ان کے اختلافی مسائل کو دور نہ کر سکے تو اب ظاہر بات ہے اگلا جو مرحلہ اور سٹیج ہے وہ ہے طلاق کا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور بندگی کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار نہ دو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور دیگر قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ اور محتاجوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور وہ ہمسائے کے جو آپ کے قریبی ہیں، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ اور وہ ہمسائے کے جو اجنبی ہے، والصاحب بالجنب اور وہ کہ جو وقتی طور پہ آپ کے ہمسائے بن بیٹھے ہیں، جس طرح کے سفر میں ہوتے ہیں یا کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے بھی آپ کے پاس بیٹھنے والے شخص کی کچھ حقوق ہے، اور وہ یہ کہ اس کو راحت پہنچائی جائے، اس کو جگہ بہتر دیا جائے اور اپنے کسی طرز عمل سے اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ وابن سبیل اور مسافر کو
وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے غلام یا باندیاں ہیں. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والے اور خود نمائی اختیار کرنے والے کو. الذین، یہ وہ لوگ ہیں یبخلون جو خود بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، یعنی نہ راہ خدا میں خود خرچ کرتے ہیں اور نہ دوسروں کا خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، بلکہ ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو بھی اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دے رکھا ہے اس کو وہ چھپائے رکھتے ہیں. وآتدنا للکافرین، اور ہم نے تیار کیا ہے ایسے ناشکروں کے لیے عذاب مہینہ، ذلت اور اہانت امیز قسم کا عذاب. والذین، اور وہ لوگ ينفقون اموالهم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کی غرض سے، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، اور ان کو ایمان نہیں ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ومن يكن الشیطان له قرینا، اور وہ جس کا شیطان دوست ہوا تو فساء قرینا، سو وہ بہت برا دوست ہے. کہ اللہ کی دی ہوئی مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے بندوں پر، لیکن لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ اس کو سخی سمجھیں اور لوگ اس کو مالدار سمجھیں، تو پیسہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اللہ کے ہاں سے اجر سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے. تو یہاں کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. وماذا علیہم، اور کیا نقصان ہوتا ان کو، لو امنوا باللہ والیوم الاخر، اگر یہ لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے، وانفقوا، خرچ کرتے، مما اس میں سے رزقهم اللہ، جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ کو ان کا خبر ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں وہ بے انصافی کرتا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی. اور قیامت کے دن وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ہے وہ عمل نیکی، یضاعفها، تو اس کو اللہ اپنے طرف سے بڑھا دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے طرف سے اس نیکی کے عمل کرنے والے کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا حال ہوگا جب بلائیں گے ہم ہر امت سے ایک گواہی دینے والا، وجئنا بک، اور ہم بلا لیں گے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی ہؤلاء، ان لوگوں کے اوپر، یعنی آپ کی امت کے لوگوں پر، شہیدہ، گواہی دینے والے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہر پیغمبر سے پوچھے گا کہ بھئی میں نے جو آپ کو پیغام دے رکھا تھا میرے بندوں تک پہنچانے کے لیے، وہ آپ نے پہنچایا ہے نہیں یا نہیں؟ تو وہ پیغمبر کہے گا کہ اللہ میں نے پہنچایا ہے. تو پھر اللہ ان لوگوں سے حساب لے گا کہ بھئی تم تک میرے رسول کے ذریعے جو میرا پیغام پہنچا تھا اس پر عمل کیا ہے یا نہیں، اگر نہیں کیا تو وجوہات کیا تھی. یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ ان کو زمین بوس کر دیا جائے، ان کو زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جائے، یعنی وہ زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر رہے. ولا یکتمون اللہ حدیث، اس لیے کہ اللہ سے وہاں وہ کوئی بات چھپا نہیں سکے گے، چاہے وہ بات کوئی بہانہ ہو یا جھوٹ ہو یا فریب ہو. اللہ تبارک و تعالی انسان کے تمام تر ظاہری اور پوشیدہ حالات سے بخوبی آگاہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر پھر بندے یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اللہ کے رسولوں کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو چکے ہوتے اور اپنے خواہشات یا ان لوگوں کی پیروی سے دستبرداری اختیار کر چکے ہوتے کہ جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند سے دور لے گئے. لیکن اس وقت کی آرزو اور افسوس اور تمنا کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمحات کے آنے سے پہلے اپنے بندوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقوں سے روگردانی کرتے ہیں جان بوجھ کر، انجام کے لحاظ سے ان پر کیا گزر رہی ہوگی، تاکہ لوگ اب سے اپنا بندوبست کر لیں اور اپنے اعمال کی طرف توجہ دے سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. سورہ نساء 5 پارے کے یہ 7واں رکوع ہے.
اور یہ رکوع آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 51 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اہم ترین احکامات بیان فرمائے ہیں، اور اللہ اس رکوع میں مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات میں سے ایک اہم ترین حکم کے متعلق آداب بیان فرمائے ہیں، اور یہ وہ حکم ہے کہ جس میں براہ راست بندہ دن میں 5 مرتبہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی نماز، اور جو تمام عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات نازل فرمائے ہیں، اللہ نے انسانوں کے نفسیات اور خواہشات کے پیش نظر بتدریج ان کے لیے احکامات نازل فرمائے، تاکہ ان کی زندگیوں میں پائے جانے والے جو کمزوریاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں سے نکلتے چلے جائیں۔ اور ان تدریجی احکامات میں سے ایک شراب کے متعلق بھی حکم ہے کہ شروع میں اللہ نے اس پر ناپسندیدگی کا حکم فرمایا، اور پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کے دورانیے میں اس نشے کو استعمال نہ کیا جائے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، ترمذی وغیرہ میں، اسی آیت کی تفسیر میں، کہ ایک مجلس میں کچھ مسلمانوں نے ایک دعوت دی، اس میں کھانا کھایا، اس میں شراب بھی پی گئی، نماز کا وقت ہوا اور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے قرأت کے پڑھنے میں کوئی کمی بیشی کر دی اور غلطی کر لی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیاتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی کہ مسلمانوں کو تاکید کیجیے کہ نماز کے دورانیے میں وہ اس ممنوع و مشروب سے اجتناب کم از کم کر لیا کریں، اور اس کے بارے میں جو حتمی حکم ہے انشاءاللہ وہ آگے آئے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، اور اس حال میں کہ تم نشے کے عالم میں ہو۔ اس لیے کہ نماز وہ ہوتا ہے کہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی دلی طور پہ اطاعت مطلب ہو، اور ظاہری طور پہ ارکان کو ٹھیک طریقے سے شعوری طور پہ ادا کیا جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ نشے کے دورانیے میں بندے کو اپنے آپ پر قابو نہیں ہوتا، وہ شعور میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ لاشعوری طور پہ بہت کچھ کہتا ہے، بہت کچھ وہ سوچتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ممانعت فرمائے، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو، ما تقولون، کہ تم کیا کہتے ہو۔ اسی طرح سے ولا جنوبن، اور اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت تم حالت جنابت میں ہو، یعنی جب تمہیں غسل کی ضرورت ہو، الا عابری سبیل، ہاں اگر تم راہ چلتے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آئے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی اپنے عورتوں کے پاس گیا ہو، یعنی صحبت کر چکا ہو، اور ان تمام صورتوں میں فلم تجدوا ماء، تمہیں غسل کرنے کے لیے پانی نہ ملے، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، یعنی تیمم کر لیا کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے جملے میں تیمم کے جو احکامات ہیں وہ بیان فرماتے ہیں اور فرائض بیان فرماتے ہیں کہ فامسحوا بوجوہکم، تم اپنے ہاتھوں کو ملو اپنے چہرے پر، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر یعنی بازو پر، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں اگر کسی کو پانی نہ ملے اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز چونکہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی عدم موجودگی میں اس کے متبادل کے بارے میں حکم نازل فرمایا، اور وہ ہے تیمم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آتا ہے کہ التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدان، کہ تیمم اپنے ہاتھوں کو زمین پر 2 مرتبہ مارنا ہے، ایک مرتبہ چہرے پر مارنے کے غرض سے، ہاتھ پھیرنے کے غرض سے، اور دوسری مرتبہ ہاتھ زمین پہ مار کر، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے انگلیوں سے لے کر اپنے پورے بازو کا احاطہ کر دیں، اپنے ہاتھوں کے ذریعے دونوں، پہلے ایک ہاتھ کو پورے ہاتھ پر بازو سمیت اس کو گھما دیں، اور پھر دوسرے ہاتھ کو، تاکہ یوں معلوم ہو جائے جس سے اگر یہ اپنے اس چلو میں پانی لیتا تو بازو میں کوئی جگہ خشک نہ رہتا۔ تیمم کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں کہ پاک مٹی کے اوپر یا ایسے چیز کے اوپر جو زمین کے جنس میں سے ہو اور وہ آگ میں جلتا پگھلتا نہ ہو، اس کے اوپر
اگر تھوڑی سی غبار بھی لگی ہوئی ہو تو اس پر اپنے دونوں ہاتھوں کو تیمم کی نیت سے مارے اور پھر ہاتھوں کو جھاڑ دیں. جھاڑنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبہ پورے چہرے پر پھیر دیں, پھر دوسری مرتبہ زمین پہ مارے, پھر ہاتھوں کو جھاڑ دیں اور جھاڑنے کے بعد پھر ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ اور پورے بازو کا احاطہ کر لیں, اس پر مل لیں اور پھر دوسرے ہاتھ کو دوسرے بازو کے اوپر. تیمم میں مسا نہیں ہے سر کے اوپر اور اسی طرح پاؤں کا بھی مسا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے اور سفر کے دورانی کی وجہ سے اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے, تو اگر اس کو یہ گمان غالب ہو کہ نماز کا آخری وقت میں اس حالت میں پا سکتا ہوں کہ مجھے پانی مل جائے گا, تو پھر اس کو پہلے وقت میں تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے, بلکہ نماز کو آخری وقت میں پڑھ لیں اور وضو کر کے اس سے وہ نماز ادا کر لیں. الم تر الی الذین, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب, جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہود کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ کتاب کامل اور آخری کتاب تو اللہ کا قرآن ہے. درمیانے دورانی میں جو اللہ نے تورات اور انجیل نازل فرمائے یہ تو لوگوں کے وقتی ضرورت کے لیے تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا, یشترون الضلالۃ, جو گمراہی خریدتے جا رہے ہیں, اور یریدون, اور چاہتے ہیں, ان تضلوا السبیل, یہ کہ تم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ, یعنی وہ خود گمراہ ہے اور اے مسلمانوں وہ تمہیں گمراہ کرنے کے جستجو میں لگے ہوئے ہیں. واللہ اعلم باعدائکم, اللہ کو تمہارے دشمنوں کا علم ہے. وکفی باللہ ولیا, اور اللہ کافی ہے تمہارا حمایتی. وکفی باللہ نصیرا, اور کافی ہے اللہ تمہارا مددگار. من الذین, ان لوگوں میں سے, ہادو, جو یہودی ہے, یعنی یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں, یحرفون الکلمہ, جو بدلتے ہیں بات کو عن مواضعہ, اس کے ٹھکانے سے, یعنی جس موقع اور محل کی جو بات ہے اس موقع اور محل کے وہ بات نہیں کرتے, بلکہ اس سے دائیں بائیں کر کے وہ بات کو کہہ دیتے ہیں تاکہ ٹھیک طریقے سے لوگوں کو اللہ کا حکم سمجھ میں نہ آئے. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, سمعنا, کہ ہم نے سنا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب وہ موجود ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے سنا, لیکن دلوں میں وعصینا, اور دلوں میں یہ ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے نہیں مانا, یعنی ہم عملی طور پر اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے, بلکہ وہ دلوں میں یہ کہتے ہیں کہ وسمع غیر مسمعن, اور کہتے ہیں کہ سن, اللہ کرے کہ تیری بات نہ سنی جائے, یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کے جملے استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے وراعنا لیم بالسنتہم, اور لفظ راعنا کہتے ہیں, اور اس لفظ کو کھینچتے ہوئے وہ اپنے زبانوں کو موڑ کر کے اس کو ادا کرتے ہیں. راعینا, اور راعینا کے معنی ہیں اے ہمارے چرواہے, اور اس کی دوسری معنی ہے جو کہ ایسے کسی کو مخاطب کرتے ہوئے اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جس سے جس پر کسی کا تحقیر کرنا اور تذلیل کرنا مقصد ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے اس طرح کے جملوں کے ذریعے مخاطب ہوتے ہیں. اور اس کا ایک دوسرا معنی وہ یہ ہے کہ ہمارے طرف توجہ کیجیے, اس کی وضاحت سورہ بقرہ میں ہو گزری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وہاں بھی, اور یہاں بھی اللہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ ایسے ذو معنیین جملوں کے بولنے سے اجتناب کریں, یہ ان کے حق میں بہتر ہے. اللہ فرماتے وَتَعَاوَنُوا فِي الدِّينِ, اور یہ تمہارے دین میں عیوب تلاش کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کے سامنے پروپگنڈا کریں اور لوگوں کو اللہ کے دین سے دور رکھیں. اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, اور اگر وہ لوگ کہہ دیتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا, وسما, اور سنیے, ونظرنا, اور ہم پہ نظر کیجیے, لکان خیر اللہم, البتہ یہ الفاظ کہنے ان کے حق میں بہتر تھے, واقوم, اور زیادہ درست تھے, بجائے اس کے کہ وہ جملے ادا کرتے جو اس آیت کے پہلے حصے میں گزر چکے ہیں کہ جو دو معنی رکھتے تھے کہ بظاہر جو عرب مسلمان اس کا ظاہری معنی سمجھتے تھے وہ کچھ اور تھا, اور وہ اپنے گرامر کے حوالے سے وہ جملے ادا کرتے تھے جس میں تحقیر اور تذلیل اور بددعا کے معنی وہ مراد دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کی جملوں سے کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے سے منع فرمایا. ولکن لعنهم اللہ بکفرہم, لیکن اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا, اے وہ لوگوں جو صاحب کتاب ایمان لے آؤ, بما, اس پر نزلنا, جو ہم نے نازل کیا, مصدقا لما معکم, جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے, من قبل ان نطمس وجوہا, پہلے اس سے کہ ہم تمہارے چہروں کو مس کر دیں, مٹھا دیں, یعنی تمہارے ناک آنکھ, اور اس کو ہم ختم کر دیں. فنردها علی ادبارها, یا ہم ان کو
پھیر کر الٹ دے پیٹ کی طرف، چہرے کو پیٹ کی طرف کر دیں. او نلعنہم، یا ہم لعنت کرے تم پر، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح کہ ہم نے لعنت کی تھی ہفتے کے دن والوں پر. اس کا واقعہ بھی پہلے ہو گزرا ہے کہ بنی اسرائیل ہی کے اندر ایک پیغمبر نے ان کو تاکید کی کہ بھئی تم نے اللہ سے جو دعا کی تھی ایک دن کے مختص کرنے کا اللہ کی عبادت کے لیے، اب اس دن تم مچھلی کا شکار نہ کیا کرو. لیکن ان لوگوں نے وہاں بھی حیلے اور بہانوں سے کام لے کر انہوں نے مچھلیوں کے شکار اپنا معمول بنائے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کے چہروں کو مسخ کر کے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ان کو وارننگ دی کہ اگر آپ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے معاملے میں اس طرح کی سازش باز نہ آئے تو اصحاب السبت یعنی ہفتے کے دن والوں کے تاریخ کو یاد رکھو. اگر ہم ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ فعل کر گئے تو تمہارے لیے کے ساتھ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا تو حکم ہو کر ہی رہتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، یہ کہ جو اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، اور بخشتا ہے، ما دون ذالک، جو اس گناہ کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے. ومن یشرک باللہ، اور جو جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، فقد افترى اسما عظیما، پس یقینا اس نے ایک بہت بڑا طوفان بندہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس نے غیر کو دیا، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی گناہ کی بات ہے. اس لیے کہ اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور انہوں نے اللہ کے اس وحدانیت کی صفت میں غیر کو شریک کر دیا. الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کا پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں. یہ بھی یہود کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے پاکیزگی آپ بیان کرتے ہیں، بلکہ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی پاکیزگی بیان کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور اللہ پاک کرے گا جس کو چاہے گا. ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پر ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب کون پاکیزہ ہے اور کون پاکیزہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ محض اپنے آپ کو پاکیزہ اور معزز اور شریف کہنے سے کوئی شخص اللہ کی نظر میں شریف اور معزز اور پاکیزہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر نہ چلے. انظر دیکھیے، کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وکفی بہ اسم مبینا، اور کافی ہے یہی گناہ صریح ان کے حق میں، ان کے لیے وبال جان ہونے کے لیے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے پیارے ہونے کے لیے کچھ شرائط مقرر فرمائے ہیں، کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں. جو بھی ان شرائط پر پورا اترے گا اور ان احکامات پر عمل پیرا رہے گا تو وہ یہودی ہو، عیسائی یا مسلمان یا کوئی اور، جب وہ اللہ کے اس معیار پر پورا اترے گا تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اور جو اس معیار پر پورا نہیں اترے گا تو چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی یا کوئی اور، وہ محض اپنے منہ آپ مٹو بننے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.